بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب پورے ملک میں اس طرح کی کچھ ایک شش و پنج کی کیفیت ہے کہ واٹ نیکسٹ. کیا پارٹی پر پابندی لگے گی؟ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو کیوں کیا؟ 3 گھنٹے کی تاخیر سے کیوں دیا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں. پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی لگے گی تو کیا قانون ہے؟ کس جماعت پر اب تک پابندی لگی، اور پابندی لگی تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ پابندی سسٹین کر گئی یا پابندی ہٹانی پڑ گئی؟ تو ہم آج اسی صورتحال پر بات کریں گے کہ واٹ نیکسٹ، اور جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں پر اب تک جو پابندی لگی وہ صرف 2 سیاسی جماعتیں تھیں جن پر پابندی لگی. ایک کمیونسٹ پارٹی تھی جس پر 1954 میں بین لگایا گیا. جی ہاں، کمیونسٹ پارٹی 1954 میں پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی. اس زمانے میں رشیا سے لٹریچر بہت زیادہ یہاں پہ خفیہ طور پہ امپورٹ ہو رہا تھا اور مختلف دکانوں پر ہو رہا تھا، اپنا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. اور ہر نوجوان کہا یہ جاتا ہے کہ 18-20 سال کی عمر میں انقلابی ہوتا ہے. تو بہت سے نوجوان انقلابی تھے، لیکن یہ زیر زمین سرگرمیاں جاری تھیں، اس لیے پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا پڑ گیا. تو اس وقت چونکہ ملک میں آئین نہیں تھا، جو بھی ایک آئینی ڈھانچہ تھا وہ بعد میں منسوخ بھی ہوا. ایوب خان کا آئین نہیں چل سکا، یا خان کا نہیں چل سکا، لیگل فریم ورک آرڈر نہیں چل سکا. اس کے بعد آ گیا 73 کا آئین. 73 کے آئین سے پہلے بھی ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس پاکستان میں بہت زیادہ کرائسس چل رہے تھے. ولی خان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، نیب کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، بھاشانی کو کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ان کی سرگرمیوں کو بھی قانون سے باہر سمجھا جا رہا تھا. تو بھٹو صاحب جب برسردار آئے اور ان کو ضرورت پڑی نیب کی، کیونکہ نیب نے جو ہے نا وہ آئین کو منظوری میں بڑا اہم کردار ادا کرنا تھا. مفتی محمود اس سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کر رہے تھے. تو ایک سہ فریقی معاہدہ طے پایا 1972 میں. اس سہ فریقی معاہدے کے نتیجے میں نیب پر سے پابندی ہٹی، جو اس وقت کام کرنے سے روکی گئی تھی. اس سے پہلے سے روکی ہوئی تھی، بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے سے وہ کام نہیں کر رہی تھی. تو نیب سے پابندی ہٹی تو نیب کی گورنمنٹ بنی بلوچستان میں، اور مخلوط حکومت بنی اب کے خیبر پختونخوا میں، اس وقت کا شمال مغربی سرحدی صوبہ. مفتی محمود صاحب چیف منسٹر بنے. اس کے بعد ایک بدنصیبی تھی ہماری کہ ہم ہمیشہ سے ہی دھماکوں کی زد میں رہیں. مختلف شرپسند عناصر بیرونی مداخلت پر یہاں پہ دھماکے کرتے رہتے ہیں. تو پھر ایک دھماکہ ہوا پشاور میں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے گورنر شیرپاؤ جو تھے وہ اس زمانے میں جاں بحق ہو گئے. ان کے نام پر لاہور میں ایک برج بھی بڑا معروف ہے، تو وہ بھٹو صاحب نے بنایا. ان کے جہاں بحق ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس دھماکے میں نیب ملوث ہے، ولی خان ملوث ہیں، اور یہ دراصل انتقام لیا گیا ہے جو لیاقت باغ میں نیب کے ایک جلسے میں ایک طرح کا تصادم سا ہوا تھا. کہا جا رہا تھا کہ FSF کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور اس میں 10-12 کے قریب لوگ جہاں بحق ہوئے تھے. تو اس کا انتقام لیا گیا، اور نیب جو ہے وہ ٹیررسٹ پارٹی ہے، لہذا اس پر پابندی لگانا بڑا ضروری ہے. تو بھٹو صاحب نے بلوچستان میں گورنر رول لگا کر پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا، حکومت کو ڈسمس کر دیا. اور اس کے بعد ایک ٹریبونل بنایا گیا، حیدرآباد ٹریبونل، جس نے بھٹو کے خلاف جس نے خان عبدالولی خان کے خلاف کارروائی شروع کی ساری ٹیررسٹوں کی کہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں. اور ان پر یہ بھی ایلیگیشن لگا کہ اندرا گاندھی نے ان کو پاکستان میں مداخلت کے لیے اور حالات کو خراب کرنے کے لیے 2 کروڑ روپیہ دیا ہے. اچھا، ولی خان نے ان کیسوں میں دلچسپی نہیں لی. انہوں نے کہا یہ لایانی سے کیس ہیں، خود ہی دم توڑ دیں گے. لیکن انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا مذاقاً ایک اپیل کی، ایک اپنا نوٹ جاری کیا کہ اندرا گاندھی نے جو مجھے 2 کروڑ روپیہ بھجوائے ہیں وہ مجھے دیے جائیں. انہوں نے انڈیا میں جو پاکستان کا سفارت خانہ تھا اس کو بھی ایک مذاقاً خط لکھ دیا. تو یہ اس زمانے میں بڑا ڈسکس ہوا کہ وہ 2 کروڑ روپے کہاں ہیں جو مجھے دیے، میرے نام پہ بھیجے گئے تھے، کون کھا گیا بیچ میں سے؟ ہو سکتا ہے جو لوگ یہ مقدمہ بنا رہے تھے وہی کھا گئے ہوں. تو بہرکیف اس بارے میں کوئی چیزیں منظر عام پر زیادہ نہیں آئیں. لیکن حیدرآباد ٹریبونل بن گیا، نیب پر پابندی لگ گئی، اور ایک نئی کارروائی شروع ہوئی. اس کے نتیجے میں مفتی محمود صاحب چونکہ الائنس میں تھے بہت سیریس قسم کے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا KPK کی گورنمنٹ سے ولی خان کے حمایت میں. اب بھٹو صاحب چونکہ چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کو نہ چھیڑا جائے، مفتی صاحب کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک تھی، وہ بہت زیادہ روشن خیال تھے، جدید طرز کے حکمران تھے، لیکن مولویوں کے ساتھ ان کا کوئی تنازع نہیں تھا کبھی بھی.
تو انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ چلتے رہیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور کافی دیر تک انہوں نے کوشش کی کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، اور جب مفتی صاحب نے پتھر پہ لکیر کی طرح جس کو کہتے ہیں نا ایسے کر کے کہا کہ نہیں ریزائن مینز ریزائن، تو پھر انہوں نے ریزائن کو ایکسیپٹ کر کے وہاں کی حکومت ختم کر دی. تو یہ پابندی لگی. اب جب مارشاء اللہ لگا، بھٹو حکومت 77 میں ڈسمس ہو گئی، جنرل ضیاء صاحب نئے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، ملک میں آپریشن فیئر پلے شروع ہوا، اور جنرل ضیاء نے کہا تھا نا ٹھنڈی کر کے کھاؤ، گرم گرم نہیں کھانا، تو یہ گرم گرم کر کے کھا رہے تھے، تو اس لیے مارشل لا لگانا پڑ گیا ان کو. اور چونکہ ملک میں کرپشن بہت ہو گئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ملک میں کرپشن ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بیماری ہے، تو پتہ لگا کہ وہ تو کینسر ہے. یہ ان کے جملے ہیں کہ مجھے پتہ لگا کینسر ہے تو ہم پہلے کینسر کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں. حالات کم و بیش اس وقت ویسے ہی ہیں، اور حکومت کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کینسر ہے، پہلے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کی جائے، پھر ہم سیاست کو آگے چلائیں گے. اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو انہوں نے ٹائم فریم طے کیا وہ بالکل ایک خاص پیٹرن پہ ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. تو نیب پر جب حیدرآباد ٹریبونل بنا اور بھٹو حکومت ٹوٹی، اور حیدرآباد ٹریبونل کا کیا کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ جی پی این اے کی موومنٹ کے نتیجے میں یہ سارا کچھ تبدیلی آئی تھی، اور پی این اے میں ولی خان بہت اہم ایلیمنٹ کے طور پر ابھرے تھے. رفیق باجوہ صاحب بہت اہم تھے، مفتی محمود صاحب تھے، پروفیسر غفور صاحب، نواب نصر اللہ صاحب، تو یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا ملک قاسم صاحب، تو یہ بڑے کی ایلیمنٹس تھے اس کے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھم تھے سیاست کے اس زمانے میں. اور بعد میں جنرل ضیاء صاحب نے پھر حیدرآباد ٹریبونل کو ڈسمس کر دیا. آئین میں یہ چیز شامل ہے، آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر اگر آپ نے پابندی لگانی ہو، کسی سیاسی جماعت پر آپ نے پابندی لگانی ہو، تو ایگزیکٹو آرڈر، تو جیسے ٹی ایل پی میں انہوں نے جاری کیا تھا 2021 میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا فیض آباد پر، تو اس کے بعد جب آرڈر جاری کیا تھا تو ان کو جانا تھا سپریم کورٹ میں. ابھی دانستہ طور پر میرا نہیں خیال کہ یہ سپریم کورٹ میں فوری طور پر جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ بھی حالات کی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. جب ان کو ضرورت پڑی حکومت کو ضرورت پڑی نیب کی، تو نیب پر حیدرآباد ٹریبونل توڑ کر نیب کو کام کرنے کا موقع دیا گیا، اور ایک ایسا آئین منظور ہوا جو اب 73 کا آئین تھا، اور جس میں اب یہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے سیاست کو روکنے کا، ایک بڑی پارٹی کو روکنے کا، اس کو کیسے روکا جائے اس کے لیے مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے. اچھا، مواد اکٹھا کرنے کی ترکیبیں کیا ہیں؟ مواد اکٹھا کرنے کی ترکیبیں یہ ہیں کہ جب ایک موب نکل رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، تو اس کی تو سائیکالوجی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کہہ دے گا کہ وہ یہ کرو، تو باقی تو بھیڑ چال ہے، تو باقی وہ کر دیں گے. 2 آدمی بھی اگر جلوس میں اٹھ کے کہہ دیں گے وہ فلانے گھر میں گھس جاؤ، سارا موب گھس جائے گا. میں نے 77 میں یہی دیکھا تھا. ہمارے گھر کے سامنے تھوڑا سا سائڈ پر ایک کتابوں کی دکان تھی کلاسک، ابھی چند برس پہلے آغا امیر حسین صاحب کا انتقال ہوا، اس کے مالک تھے. تو کسی نے نعرہ لگایا وہ آگے کلاسک ہے، وہ پیپلز پارٹی کا آدمی ہے. 2 منٹ بعد دیکھا تو آگ لگی ہوئی تھی. تو یہ ہے موب سائیکالوجی. اب اس میں کون آدمی ہے جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ فلانے دفتر پہ حملہ کرنا ہے، فلانے گھر کے اندر گھسنا ہے، فلانے بس کو آگ لگانی ہے؟ یہ کوئی چیز ہے؟ ایسی ویڈیوز بھی ٹریول کر رہی ہیں جس میں لوگ پولیس کی گاڑیوں کو، فوج کی گاڑیوں کو بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ گزرنے دے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں جو جلوس کے لوگ ہیں وہ روک رہے ہیں لوگوں کو کہ کچھ نہیں کہنا، اپنے ہی ہیں. تو یہ کوئی ایلیمنٹس ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اداروں اور کچھ پارٹیوں کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو. یہ باقاعدہ اس کا پلان بنا، اور پلان بنانے کے بعد ہی یہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہے، جیسا ٹی ایل پی کے تحت 11B1 جو ان کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے بھی دفعات ہیں، تو اگر 11B1 کے تحت پابندی لگتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے 15 دن کے اندر اندر قانون کے مطابق جانا ہے سپریم کورٹ میں. تو اس وقت سپریم کورٹ جو ان کے جتنے بھی اس طرح کے اقدامات ہیں سپریم کورٹ کے پاورز کو سنیچ کرنے والے، وہ ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. صدر مملکت بھی 9 ستمبر کو برس اقتدار آئے تھے، مطلب انہوں نے عہدے کا منصب سنبھالا تھا، تو ظاہر ہے 5 سال 9 ستمبر کو پورے ہوں گے. تو 5 سال پورے ہونے کے بعد وہ 8 ستمبر کو یا 9 ستمبر کو اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے. پھر ایک بڑا اچھا قسم کا ماحول ان کو مل جائے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی اسی دوران میں ہی اپنے عہدے کی میعاد پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ
پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا اور سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلے دینا. جیسا کہ میں پہلے ایک اس میں کہہ بھی چکا ہوا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر غلط قانون بناتی ہے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ خود رسپانسیبل ہے. اور امریکی سپریم کورٹ نے 2000 کے قریب 1985 کیسز میں قسم کے قانون میں ترمیم کی یا ان کو منسوخ کیا, اور ایسے ایسے قانون منسوخ کیے جس سے امریکہ کی تمام خواتین متاثر ہو گئیں, خاص طور پر 4.5 کروڑ حاملہ مائیں. تو سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون جو ہے متصادم ہے کہ نہیں ہے. جیسے جب مارشل لا لگا تھا لاہور میں 1977 میں اپریل میں, تو بھٹو نے یہ کہا تھا کہ آئین میں ترمیم کر دی تھی کہ عدالت اس پر نہیں نظر ثانی کر سکتی, عدالت کی جو نظر ثانی کے اختیارات ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں. لیکن عدالت نے کہا تھا کہ ہم تو بائے برتھ یعنی بائے کریشن یہ اختیار لے کے پیدا ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا تھا. تو اس کے لیے ان کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ ذرا تھوڑی سی ان کے حساب سے اس کی کنفیگریشن ہو جائے اور پھر وہ کریں. اب میں بات کروں گا جو بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہے فیصلے کا, کہ فیصلے میں 3 گھنٹے کی تاخیر کیوں ہوئی. تو یہ بڑی, ہم چونکہ اینگلو سیکسن لا کو فالو کر رہے ہیں, ہم امریکہ کو فالو کر رہے ہیں, ان سے مثالیں لے رہے ہیں, ہم یورپ کو فالو کر رہے ہیں, ان سے مثالیں لے رہے ہیں. ہم کو اسلامی تاریخ کو تو دیکھ نہیں رہے جس میں جج, جس میں قاضی یا قاضی القضاء صاحب جو ہیں وہ آئے, موقع پہ سنا اور 3 منٹ میں فیصلہ کر کے انہوں نے کہا گھر جاؤ, اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. یہاں تو لمبی لمبی تاریخیں ہیں, لمبے لمبے فیصلے ہیں, چھوٹے فیصلے کبھی آنے ہیں, مختصر فیصلے کے بعد بعض اوقات تو یہاں ایسے بھی ججز صاحبان رہے ہیں ایون سپریم کورٹ میں جو 1-2 سال بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرتے تھے. یہ بات پھر جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے دور میں کم ہونا شروع ہوئی کہ جو تفصیلی فیصلے ہیں وہ جلد جاری کیے جائیں. جو انڈین اور غیر ملکی لاز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تفصیلی فیصلہ 2-3 ماہ تک جاری نہ ہو تو جو بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے وہ کمپلینٹ میں جا سکتا ہے, اور پھر اس کی کمپلینٹ کو ودن 15 ڈیز سننا عدالت کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ ہے مطلب لا. اچھا, اب جنہوں نے لا بنایا, جن سے ہم نے یہ لیا کہ تفصیلی فیصلہ, مختصر فیصلہ, فیصلہ محفوظ کرنا, تو کیا ڈیفینیشن ہے فیصلہ ریزرو کرنے کی؟ ڈیفینیشن ہے 2 وجوہات کی بنا پہ فیصلے کو ریزرو کیا جا سکتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جو کلرک کورٹ کا ہے, یعنی جو کورٹ کا سیکریٹری لا ہے, جو لا وہاں پہ گائیڈ کر رہا ہے عدالت کو, امریکہ میں اور یورپ میں ججوں کو گائیڈ کرنے کے لیے لا آفیسرز تعینات کیے جاتے ہیں جو باقاعدہ الیکٹ بھی ہوتے ہیں, وہ اس کو گائیڈ کرے گا. اس کے لیے جج جو ہے وہ بعض اوقات کہتا ہے کہ ہم فیصلہ بعد میں سنائیں گے, اور جب فیصلہ کچھ دنوں بعد سنانا ہوتا ہے تو اس کا پس منظر کچھ اور ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ججوں نے فیصلہ دینے سے پہلے بعض اوقات گورنمنٹ کو بتا دیتے ہیں, جو مطلب جو 2 فریقین ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو جو یورپین اور امریکن کورٹس ہیں ان کے پروسیجر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو وہاں پہ پروسیکیوٹرز نے 1-2 بتایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ریزرو کیا جاتا ہے تو ججز جو ہیں وہ بعض اوقات فیصلے کو بھیج دیتے ہیں سیکریسی کے ساتھ. ظاہر ہے یہاں اگر بھیجیں گے, مجھے بھیج دیں گے کہ آپ کا فیصلہ میں یہ دیوانا ہوں, میں تو سارے پاکستان کو بتا دوں گا یہ فیصلہ آ گیا ہے. جیسے ابھی ویڈ کا جو تھا فیصلہ وہ سارا اوپن ہو گیا تھا فیصلہ آنے سے پہلے. فیصلے کا دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں فریقین کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں سے پھر جج کو گائیڈ کریں, وہ فیصلہ پڑھ لیں, فیصلے میں سے جج کو گائیڈ کریں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, اس پہ وہ اپنا نقطہ نظر دے دیں. یہ ہوتا ہے جج کے فیصلے کو اوور سائٹ کرنا, کہ اس کو بھی لوگ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں تاکہ اس کو بھی دور کر دیا جائے. یہ عام طور پہ نہیں ہوتا کیونکہ ججز فیصلہ ریزرو کر کے سنا دیتے ہوتے ہیں تھوڑے عرصے میں اس طرح کی. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کب ہوا, اور یہ بات مجھے کس نے پاکستان میں بتائی. 1988 میں پیپلز پارٹی فیڈریشن میں برسردار تھی. افتخار گیلانی صاحب لا منسٹر تھے, KPK سے ان کا تعلق تھا. اس وقت تو یہ خیر شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. تو ایک ریٹ آئی یہ جو الیکشن ہونے تھے اس کے بارے میں کہ الیکشن میں شناختی کارڈ لازمی یا کوئی بھی ڈاکومنٹ دکھا دی جائے. جسٹس AS سلام جو ہیں وہ کیس کی ہیئرنگ کر رہے تھے. یہ ریٹ الیکشن سے پہلے آئی تھی, 88 کے جو الیکشن تھے اس سے پہلے آئی تھی. AS سلام نے مجھے بتایا کہ ہم نے بتا دیا گورنمنٹ کو کہ ہم جو گورنمنٹ کا رول ریگولیشن جو بنا رہی ہے, امینڈمنٹ لا رہی ہے گورنمنٹ, وہ ہم کل عدم قرار دینے والے ہیں. جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ آپ اپنی کچھ کنڈیشنز کے بیس پہ روک نہیں سکتے. آپ کوئی بھی چیز کے ذریعے سے, شناختی کارڈ کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں
جن کے ذریعے سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ووٹر جینون ہے کہ نہیں، تو میں اس کو آؤٹ لا قرار دینے والا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں 2 دفعہ حکومت نے امینڈمنٹ کی تھی ووٹنگ ڈالنے کے اس رائٹس میں۔ حکومت نے ان کو کہا جج صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، کہ آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ہم امینڈمنٹ لانے والے ہیں۔ گورنمنٹ نے امینڈمنٹ جاری کی، ان کو وہ بھی ٹھیک نہیں لگی، انہوں نے گورنمنٹ کو کہا، گورنمنٹ پھر امینڈمنٹ لے کے آئی۔ تیسری بار انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پھر گورنمنٹ کو نہیں بتایا، کیونکہ 2 دفعہ 1.5 دفعہ گورنمنٹ کو کنوے کر چکے ہوئے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قانون کے منافی ہے، اور اس سے بہت سے لوگ ووٹنگ کا جو رائٹ ہے ان کا، جو ووٹ کو عزت دینے کا ایک قانون ہے، اس سے وہ محروم ہو جائیں گے، تو میں اس کو خلاف قانون قرار دینے والا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب اگر میں نے کورٹ کے کسی سے ٹائپ کروایا تو فیصلہ نکل جانا ہے اور پھر بڑی ایک نئی دھینگا مشتی ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے چٹ لکھی، کچی پینسل سے جیب میں لکھ کے رکھ لی کہ جو ڈیسیجن میں نے دینا تھا، وہ ڈیسیجن انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا اور وہ انہوں نے آؤٹ لا قرار دے دیا، اور جس کی بیس پر بہت سے لوگوں کو ووٹ کا حق ملا، بہت سے لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل بنے۔ یہ ان کا ایک بڑا لینڈ مارک قسم کا ڈیسیجن تھا۔ تو جو میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دیر سے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ دینے والے ہیں، اور اس پر یہ مجھے ان جج صاحب نے بتایا کہ ہم اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جو آگے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہونی ہے اس سے نمٹنا کس کا کام ہے۔ تو عدالتیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے تو نہیں قائم ہوئی، وہ تو اس لیے قائم ہوئی ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنائیں۔ تو اس کے لیے ہم پھر گورنمنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ دینے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ ریزننگ ہو سکتی ہے فیصلے کی تاخیر میں کہ انہوں نے بتایا تاکہ گورنمنٹ جو انتظامات کرے، لیکن گورنمنٹ تو پاکستان میں تھی نہیں، گورنمنٹ تو پاکستان میں تھی نہیں۔ اسلام آباد میں معاملہ چل رہا تھا، عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے، وہیں ہائی کورٹ سے ان کی گرفتاری ہوئی۔ تو اسلام آباد کے جو مطلب پورے پاکستان کے پرائم منسٹر، خاص طور پر اسلام آباد کے، وہ تو کنگز پارٹی کی پارٹی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، جہاں وہ اپنی 1-2 خواتین رشتہ دار کے ساتھ، ان کی صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے بہو بیٹیوں کے ساتھ تصاویر بنا رہے ہیں۔ بنانی چاہیے، لیکن ایسے حالات میں نہیں جب ملک کو آگ لگی ہو۔ آگ لگنے سے مطلب کہ کافی ساری چیزیں ٹریول کر رہی ہیں، کم از کم 3 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں، کافی سارے زخمی ہیں، 120 سے زیادہ کے فگرز جو اپنا کم سے کم جن کی تصدیق کی جا رہی ہے وہ 120 ہے، اور 3 جاں بحق ہیں۔ زیادہ کا پہ تو ظاہر ہے کسی کے کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی جتنا مرضی ٹریول کرتے رہے۔ اور اسی طرح جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے، جہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوا، جہاں پہ زیادہ تصادم ہوا، وہ بھی بیرون ملک تھے۔ تو آج اس وقت جب آپ یہ سن رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ 1-2 میٹنگوں کی صدارت کر سکیں۔ انہوں نے وہیں سے آرڈر جاری کیا کہ جو کرنا ہے کر لو، جو بھی لا اینڈ آرڈر کو جیسے بھی کرنا ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو اسٹیٹ اگر بے رحمی کے ساتھ آئے گی، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ اس پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ عدل کے ساتھ احسان کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عدل کرے گا، انصاف کرے گا، برابری کرے گا، تو وہ ہم انصاف اللہ میاں کا سہ نہیں پائیں گے۔ سب نے کوئی نہ کوئی غلطیاں کی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں کی ہوئی ہیں، کم از کم کام چوری تو سب نے کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ احسان کیا جائے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ احسان کیا جائے اس آدمی پہ جو کمزور ہے۔ اگر کسی نے بھوک سے بچنے کے لیے چوری کر لی تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ یہ تو ایسے مثالیں اسلام میں ملتی ہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر ایک کتا، بعض لوگ کوئی اور کسی اور جانور کا نام لیتے ہیں کہ وہ بھی دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر جائے گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، اور اگر کوئی مرنے سے اگر کوئی خودکشی کر لے گا تو زیادہ پوچھا جائے گا۔ یہ تو آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہم کہہ رہے ہیں نا۔ تو جو لوگ آج کل کے زمانے میں خودکشیاں کر رہے ہیں تو ان کی بھی تو پوچھ گچھ کسی سے ہونی ہے نا، حکمرانوں سے ہونی ہے، میرے سے تو نہیں ہونی۔ تو موب سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب لوگ جلوس میں نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک کی ڈائریکشن فرق ہے۔ لیڈر لیس مجمع جو ہے نا وہ ایک ہجوم کی طرح ہے۔ امریکہ نے بھی جب 6 جنوری کو جو ان کا تصادم شروع ہوا، جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں اقتدار ٹرانسفر نہیں کروں گا، تو وہاں کی عدالتوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، وہاں پہ بھی ٹیررزم کے مقدمے بنے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، ان کی کوئی ہسٹری ہے ٹیررزم کے کہ نہیں، ان کا کسی ایسی پارٹی کے ساتھ جن کو
ایک ایگریسو ایک جہریانہ قسم کی جماعت سمجھا جاتا ہے. ان گروپوں کے ساتھ سب گروپ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے. جیسے قانون QA ڈبل کیپیٹل اور نیچے NON, اس گروپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کا تعلق نکلا. بہت سے لوگوں کا تعلق کو کلیکس کلان کے ساتھ نکلا, KKK جن کو کہا جاتا ہے. ایسی ممنوعہ جو اگریسو قسم کی آرگنائزیشن سے 12-13 کے قریب, ان کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق نکلا صرف ان لوگوں کو سزائیں سنائیں گی وہاں پہ, اور ان کی تعداد, اور یہ سارے لوگ جو حملہ آور تھے امریکہ کے کیپٹل پر, وہ سارے کے سارے انہی 12-15 تنظیموں سے منسلک تھے. تو اپنا مجموعی طور پر تو ظاہر ہے وہ ٹرمپ کے لیے ہے, ریپبلکن پارٹی کے لیے ہے. تو گورنمنٹ ریپبلکن پارٹی کو نہیں چھیڑ رہی. آپ دیکھ لیں کہ کسی نے نہیں کہا کہ ٹرمپ ٹیررسٹ ہیں. ٹرمپ نے 2024 کے لیے اپنی کمپین کا اعلان کر دیا, اور وہ کمپین میں کھڑے بھی ہوں گے. ابھی تک تو مسکراتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ان کا جھگڑا بھی چل رہا ہے ہماری طرح عدالت کے ساتھ. عدالت بھی ان کو کہتے ہیں اپنا منہ بند رکھو, سیل کر کے رکھو. یوں منہ پہ ٹیپوں کے ساتھ ان کی تصویریں بھی چل رہی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی جو کچھ موب نے کیا اس کی رسپانسبلٹی لیڈر پہ عائد ہوتی ہے, تو یہ غلط ہے. اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر نے کہا پہنچو, فلانے نے کہا پہنچو, فلانے نے کہا باہر نکلو. یہ سارے کہتے رہے. کس نے نہیں کہا؟ بھٹو نے کہا. بھٹو نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کہا, اور جو ریکارڈ پر ہے ضیاء شاہد نے اس پہ پورا رائٹ اپ لکھا اور پیج نکالے کہ ریاستی طاقت کا مقابلہ اسٹریٹ کی طاقت سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی رحم کی طرف دیکھ رہی ہے, اپیلوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا, لنڈن نے یہ کہہ دیا, رمزی کلارک کی اپیل آ گئی, امریکی صدر نے کہہ دیا, فلانے نے تو یہ اس پر بھروسہ نہیں کریں. اسٹیٹ کی پاور کا مقابلہ اسٹریٹ کی پاور سے کریں, جیسا ترکی میں ہوا. یہ بھٹو کا بھی آئیڈیا تھا, ترکی میں بھی تھا, اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے. تو ترکی میں جب طیب اردوغان صاحب برسکدار آ رہا ہے دوبارہ, مطلب ان کا وہ ری انسٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے, اپنے خلاف بغاوت کو روکنے میں کامیاب ہو گئے, تو انہوں نے بہت سے وہ جرنیل نکالے جنہوں نے ان کو ہٹایا تھا ایک حکومت کو. اس لیے یہ کہنا کہ جی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے لیڈرشپ ریسپانسبل ہوتی ہے. لیڈرشپ پہ تو دیکھیں پارٹی ایک تو لیڈر لیس ہوگی, آپ نے سارے لیڈر گرفتار کر لیے تو پارٹی لیڈر لیس ہوگی. اس کے بعد جب آپ نے اچانک گرفتاریاں کی, عمران خان کو اچانک گرفتار کیا, تو نیچے کوئی پلان تو تھا نہیں. پلان تو تھا کہ جی اسٹریٹ میں آنا ہے, یہ تو نہیں تھا کہ بم چلا دو, فلانا کر دو, فلانا کر دو. یہ تو ایک بچگانہ سوچ ہے نا. جو ایک ویڈیو چل رہی تھی جو صدر صاحب سے بات کی, ہماری سابقہ جو ہیلتھ منسٹر نے, انہوں نے کہ ہمارے بچے پٹرول بم چلا رہے ہیں, تو حماقت تھی. یہ وہ صدر کو ڈرانا چاہ رہے تھے کہ آپ کوئی ایکشن لے لو, حالات خراب ہیں. تو یہ جو بچگانہ قسم کی بات تھی وہ ایک سیریسنیس میں تبدیل ہو گئی, اور حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی بڑی واقعی انہی کے لوگ بم چلا رہے تھے. تو حکومت اس پر ایک تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ 3-4 نقطے پر غور کرے جو اس وقت مارکیٹ میں, یعنی ہمارا جو برین ہے, انٹیلیجنسی ہے, ان میں ٹریول کر رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ٹریول کر رہا ہے کہ عمران خان نے جو 5-5.5 ارب کی کرپشن کی جو القادر ٹرسٹ کے ریفرنس سے چل رہی ہے, وہ اس کے پیسوں پر ایک ایسی یونیورسٹی کھڑی ہوئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں. تو اور اس میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی تعلیم لے رہے ہیں, اور اللہ رسول کو کہ ایک جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے ڈھانچے میں رہ کر. یہ پیسہ اگر کرپٹ ہوا تو بڑے ایک بہت نیک مقاصد کے لیے کرپٹ ہوا. تو اس پر بھی جو ہے نا وہ حکومت پوری ٹھنڈے اور خندہ پیشانی کے ساتھ غور کرے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس پر وہ والے کرپشن کے ایکٹ نافذ کیے جائیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان پر جتنے بھی مقدمے بنے ہیں, جیسے بنا کے جی توشہ خانہ, اب انہوں نے کہا جی میں نے سڑک بنائی. انہوں نے کیس بنایا کہ جی عمران خان پہ کہ اس نے القادر ٹرسٹ میں جو ایک آدمی کو ریلیف دیا. اچھا, بڑا برا کہتے رہے ہمارے منسٹر انٹیریئر ٹیلی ویژن پر, لائیو چلے تمام ٹیلی ویژنس پر. لیکن انتہائی دکھ, شرم اور افسوس کی بات ہے کہ مجھ سے میرے بچے پوچھنے لگے کہ پتہ نہیں اب میں وہ لفظ بولوں یا نہ بولوں کہ فلاں لفظ کا مطلب کیا ہے. مطلب وہ لفظ بھی بعض سوسائٹی کے بعض طبقوں میں بولا ہی نہیں گیا, سنا ہی نہیں گیا, جو انہوں نے 10-12 مرتبہ استعمال کیا کہ فلانا دلال. تو یہ لفظ کیا کسی انٹیریئر منسٹر کو بولنے چاہیے جو ان کا پرسنل غصے کو ظاہر کرتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو سربراہی کر رہے ہیں ان کو بہت ٹھنڈے مزاجی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ان کے لفظوں کے چناؤ میں, ان کی پوری تقاریر میں, جس پر میں نے دیکھا مین اسٹریم میڈیا کے 1-2 چینل نے بھی کافی ان سے یہ ان کو باور کرانا چاہا کہ آپ کے جملے صحیح نہیں تھے.
تو یہ ایک پرسنل گرج کو ظاہر کرتے ہیں، پرسنل ایٹیچیوڈ کو ظاہر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو لا آف انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں اور اس کا پورا جو ایک اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پرسنل ہوئے ہیں. تو اس پر پرائم منسٹر جب تک خود وضاحت نہیں کریں گے کہ جو تقاریر ان کے نیچے لوگوں نے کی ہیں وہ اسٹیٹ کا مینیفیسٹو، اسٹیٹ کا منشور، ان کا مشن نہیں ہے، یہ وضاحت کرنا ہوگی، ورنہ یہ آئیڈیا ٹریول کرتا رہے گا. ہم مثالیں باہر دیتے ہیں، احساس محرومی کی، سندھ کے احساس محرومی کی، فلانے بلوچستان کے احساس محرومی کی، وہ ایک دن میں نہیں ہوا. بھٹو نے جب ملٹری آپریشن کیا احساس محرومی آج تک ہم ختم نہیں کر سکے. آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر بلوچستان سے معافی مانگی، لیکن معافیاں کہاں ان زخموں کو دور کرتی ہیں جو منجمل نہیں کر پاتی، جو ایک دلوں میں بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہوں نسل در نسل. جہاں مائیں بچوں کو یہ پڑھاتی ہوں کہ یہ گوشت میں بتاتی ہوں کہ یہ ہوا تھا تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ. تو یہ سوچنے کی بات ہے. حکومت یہ دیکھے کہ جو پیسے ملک میں آئے ہیں ان پر کیس بنتا ہے، یا جو پیسے ملک سے باہر گئے ہیں ان پہ کیس بنتا ہے. جو پیسے ملک سے باہر گئے ہیں، جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، وہ تو ہم معاف کر چکے نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے، اور جو پیسے ملک میں آئے ہیں ان پہ ہم کیسے چلا رہے ہیں. اور افسوس، اور میرے لیے تو شرم کی بات ہے کہ لا منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے اس کا تو ابھی تک نام نہیں لیا جس نے بقول ان کے رشوت دی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن پاکستان کے قانون میں 1 گھنٹہ لا منسٹر نے قوم سے خطاب فرمایا، اپنا انٹیریئر منسٹر نے خطاب فرمایا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے رشوت لی. مطلب ان کی زبان جلتی تھی، ان کے پر کٹتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جن سے پیسے لیے گئے اس کا نام کیا ہے، وہ پراپرٹی ٹائکون کون ہے. تو اس لیے مطلب اسی چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سنگل مائنڈیڈ ہے، اس کی ایک ڈائریکشن فکس ہے کہ اس نے صرف عمران کو پکڑنا ہے. عمران کے ساتھ جو کولیبوریشن کے ساتھ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دیکھیں اس سارے کولیبوریشن میں نقصان کس نے پہنچایا، فائدہ کس نے اٹھایا؟ عمران نے فائدہ اٹھایا. ایک بات کر رہا ہوں نا، 5.5 ارب لے کے، تو جس نے 60 ارب کا فائدہ پہنچایا اس کو تو کہیں کچھ نہیں رہے. یعنی 60 ارب میں سے 5.5 ارب روپیہ عمران نے لیا، جو اس نے یونیورسٹی بنا کے ایک نئی نسل کو فائدہ دے دیا. ایک آدمی جس نے 54 ارب بقول گورنمنٹ کے 54 ارب 50 کروڑ روپے اپنی جیب میں ڈالی ہے، اور تھوڑی تھوڑی رشوت بھی دے دی ہوگی مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ. جب بھی کوئی آدمی اس کا نام نہیں لے رہا، اس کا نام لیتے ہوئے پر چلتے ہیں. نہ ہمارے عطا تارڑ صاحب نے نام لیا، نہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نام لیا، نہ ہی جو شرجیل امام میمن ہیں انہوں نے بھی نام نہیں لیا. وہ نام کیوں لیں گے؟ کیونکہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے نام پر بنائی، ایک یونیورسٹی انہوں نے بنائی سے مطلب معاہدے ہو گئے، ایم او یو سائن ہو گئے. ایک یونیورسٹی حیدرآباد میں بنی تھی، ایک یونیورسٹی کراچی میں بنی تھی، ان کے نام پر جو اس وقت لندن میں مقیم ہے. ایک یونیورسٹی بے نظیر کے نام پر بنی تھی. تو یونیورسٹیاں وہ جو بنی تھیں ان کے تو ساری فنڈنگ میں جو بینیفٹس تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو کھا پی گئے. جو یونیورسٹیاں ابھی تک کاغذوں میں ان پہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، جو یونیورسٹی کاغذ سے نکل کے حقائق پہ آ گئی اس کی انکوائری ہو رہی ہے. تو یہ بہت سے لکونے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو قوم میں جنم لیں گی. حکومت پوری دیانتداری کے ساتھ سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.